بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 16 عنوان اس کا روداد ہے۔ مکالمہ اور روداد دو چیزیں آئی ہوں گی، ان میں سے ایک آپ نے جو ہے وہ اپنے امتحان میں پیپر میں لکھنا ہے۔ اگر مکالمہ آپ سے بہتر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے آ رہا، تو پھر روداد کو لکھیں گے۔ روداد فارسی زبان کا میرے بیٹے لفظ ہے، اور اس کے معنی کیفیت کے بنتے ہیں، حالت کے بنتے ہیں اور رپورٹ کے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم اصطلاحی تعریف کی طرف جائیں تو یوں سمجھیں کہ کسی تقریب یا کسی سرگرمی کا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، جس تقریب میں آپ شامل ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کی ترتیب کو اول سے آخر تک آپ نے جو ہے اس میں بیان کر دینا ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے مہمان خصوصی ہے یا پرنسپل صاحب ہیں، تو انہوں نے جو تاثرات وہاں دیے ہیں، جو تقریر وہاں کی ہے، خطاب کیا ہے، اس میں سے ان کی کوئی ایک دو چیدہ باتیں یا چیدہ باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ کر دینا ہے۔ اور آخر پہ آپ نے جو ہے اپنے مشاہدے کو یا آپ نے کیا حاصل کیا، اس تقریب سے آپ نے کیا محسوس کیا، اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ کر دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی 2-3 ہدایتیں آپ دیکھ لیں۔ ہدایات اس کی جو طوالت ہے، چونکہ یہ 10 نمبر ہے، 10 نمبر کی یہ اس کی بھی ہے مکالمے کی طرح، تو 2.5 سے 3 صفحے آپ نے لکھنے ہیں، 2.5 سے 3 صفحات، کم نہیں لکھنا اس سے، 2.5 سے 3 صفحے تک اس کو مکمل کر دینا، اس سے زیادہ بھی نہ کریں، وقت بچانا ہے آپ نے باقی سوالوں کے جواب کے لیے۔ پیراگراف کی صورت میں لکھیں، یعنی صفحے پہ پیراگراف 2-2 3-3 بنا لیں، اس میں اشعار وغیرہ آئیں گے، وہ درمیان میں آپ لکھیں گے۔ حقیقی رنگ ہو، اس میں مصنوعی پن نہ زیادہ نظر آئے اور لفاظی ہی نہ صرف ملے، تو اس میں حقیقت کا رنگ بھی ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تقریب کو اسی انداز میں آپ اس کی ابتدا بھی کریں گے۔ میں ابتدا یہاں میں نے لکھی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر ترتیب وار اس جو وہاں پہ باتیں آ رہی ہیں، اور پھر اختتام جو ہے وہ بھی 1-2 جو سطریں ہیں اختتامی وہ بھی آپ نے لکھنی، اور اس طرح سے آپ نے 2.5-3 صفحے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اہم رودادوں کی طرف کہ کون سی رودادیں جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ تو میرے بیٹے محفل مشاعرہ کی روداد اکثر یہ امتحان میں آتی رہتی ہے۔ کالج میں جلسہ تقسیم اسناد یا تقسیم انعامات، پھر سالانہ کھیلوں کا آخری دن ہے، پہلا دن ہے، اس کی روداد ہے، اس کا کوئی فنکشن ہوا ہے۔ یوم دفاع منایا گیا ہے، اس کی تقریب کالج میں ہوئی ہے۔ یوم آزادی ہے، یوم پاکستان ہے، یوم والدین ہے، یوم اقبال ہے، یوم قائد اعظم ہے، ان کی تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ڈینگی آگاہی مہم کالج میں ہوئی ہے، اس کی کوئی تقریب ہوئی ہے، اس سلسلے میں بچوں کو آگاہی مہم ہے وہاں پہ، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں مہمان خصوصی کے طور پہ، انہوں نے جو اہم باتیں بتائیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ محفل نعت ہے، سیرت کانفرنس ہے، کوئی شادی ولیمہ یا منگنی کی تقریب ہے، تو اس کی روداد آپ لکھ رہے ہیں۔ کوئی حادثہ آپ نے دیکھا ہے، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے لکھا ہے۔ حادثے میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے، لوگوں کا مجموعی رویہ کیا ہے، کیا آپ کو محسوس ہوا کہ کہاں جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، حوادث کس وجہ سے ہو رہے ہیں، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، لوگوں کا کیا رویہ ہے عمومی۔ گھر میں آگ لگنے کی روداد ہے، کسی گھر میں آگ لگی ہے آپ کے اپنے یا ہمسائے میں، تو آپ نے پھر وہ کیا کیا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں نے مل کے آگ بجھائی اور کیا نقصانات ہوئے، اس کا آنکھوں دیکھا۔ پھر کوئی ادبی مذاکرہ ہے، اس کی جو ہے وہ روداد وغیرہ جو ہے وہ لکھی ہے، آ سکتی ہے لکھنے کے لیے۔ یہ چند میں نے رودادوں کا ذکر کیا، اور بھی آ سکتی ہیں۔ اب روداد کے آغاز کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں میرے بیٹے کے بالفرض پہلی جو روداد ہم نے یہاں لکھی ہے محفل مشاعرہ کی روداد۔ تو محفل مشاعرہ کی روداد اگر آپ کو آ جاتی ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس کا آغاز کریں گے لکھنے کا۔ تو دیکھیں میں نے یہاں لکھ دیا ہے، مشاعرے ہماری تہذیبی ادبی زندگی کا اہم حصہ رہے ہیں۔ اردو زبان کی خوش قسمتی ہے کہ قلی قطب شاہ جو بادشاہ ہوئے، شاعر بھی ہوئے، قلی قطب شاہ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، مغلیہ آخری حکمران تک، بہت سارے حکمرانوں نے اردو زبان کے فروغ اور مشاعرے کی روایت کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں اگرچہ مشاعرے کی روایت دم توڑ رہی ہے، تاہم اس نفسا نفسی کے دور میں بھی ہمارے کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ہر سال باقاعدگی سے مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، جس میں علاقائی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے شعراء اپنا کلام سناتے ہیں۔ اس سال بھی 10 جنوری کو بعد از نماز مغرب مشاعرے کا
مشاعرہ منعقد کیا گیا، یا بعد نماز عشاء لکھ لیں، منعقد کیا گیا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جب کالج پہنچا تو حال پہلے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بڑی مشکلوں سے آخر میں کھڑے ہونے کی جگہ نصیب ہوئی۔ مشاعرے کا آغاز حسب روایت مشاعرے کے میزبان اور ہمارے کالج کے اردو کے پروفیسر الیاس کاہلوں نے اپنے کلام سے کیا۔ یہ مشاعرے کی روایت ہوتی ہے کہ میزبان جو ہے وہ اپنے کلام سے آغاز کرتا ہے، تو چونکہ کالج میں ہو رہا ہے تو کالج میں ہم 2 اردو کے پروفیسر ہیں، پروفیسر کرامت اللہ خان اور پروفیسر میں الیاس کاہل ہوں، تو میں نے اپنا نام یہاں لکھ دیا اور اپنا ہی شعر ان کا یہ شعر بہت پسند کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ لکھیں گے، کارواں ہستی کا منزل کی طرف چلتا ہے، کارواں ہستی کا منزل کی طرف چلتا ہے، لوگ مرتے نہیں دنیا سے گزر جاتے ہیں، شام ہوتی ہے سبھی لوگ تو گھر جاتے ہیں، ہم تیری یاد کی دنیا میں اتر جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی غزل سے یہ شعر پیش کیا۔ میزبان مشاعرہ کے بعد اب شہر کے ایک نامور شاعر ناصر ملک کو دعوت کلام دی گئی۔ یوں تو ان کے تمام غزل کے تمام اشعار پہ بڑی داد دی گئی اور بڑا پسند کیا گیا، لیکن خاص طور پہ ان کی غزل کا یہ مطلع بار بار سنا گیا۔ ایک وعدے کا مراسم کو بھرم کافی ہے، ایک وعدے کا مراسم کو بھرم کافی ہے، عشق ہو جائے تو بس ایک جنم کافی ہے۔ ناصر ملک کے بعد لیا کے نامور شاعر پروفیسر ریاض راہی کو دعوت سخن دی گئی۔ ان کی غزل کے اس شعر کو خاص پذیرائی ملی اور اسے بار بار سننے کی فرمائش کی گئی۔ رات ہو اماوس کی چاند کی تمنا میں، رات ہو اماوس کی چاند کی تمنا میں، اپنے نام کے جگنوں کون یوں گماتا ہے۔ ریاض راہی کے بعد فیصل آباد سے تشریف لانے والے شاعر ریاض مجید کی باری تھی۔ ریاض مجید بڑے کہنہ مشق شاعر ہیں، ان کے اس شعر پہ ان کو بڑی پذیرائی ملی، بڑی داد ملی۔ ہم کو صحن و بام کی تقسیم سے فرصت نہیں، ہم کو صحن و بام کی تقسیم سے فرصت نہیں، بیٹھتی جاتی ہیں بنیادیں مکان گرنے کو ہے۔ میرے بیٹو اسی طرح سے جو ہے وہ شعراء کرام اپنا کلام سناتے رہیں گے۔ میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے اس محفل مشاعرہ کی روداد کو مکمل کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔